بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 20 جنوری ڈیڈ لائن۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی کال واپس لینے سے انکار کر دیا۔ عمران کی رہائی اور 1 سال میں الیکشن۔ JUI بھی یو ٹرن لے سکتی ہے۔ دہشت گردوں کا باقاعدہ بدلہ لے لیا گیا ہے، اور کسی قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی ملک کی امن و سلامتی کے لیے۔ ان تمام چیزوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین کرام، پہلی بات، عمران کی رہائی 1 سال میں الیکشن، یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ جو حکومت نے کہا ہے TOR بنائیں مذاکرات کے لیے اور لکھ کے لائیں چارٹر آف ڈیمانڈ، تو اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے کہ کوئی ابتدائی معاملات جو ہیں انہوں نے وہ طے کر لیے ہیں، PTI نے یا ان کی مذاکراتی کمیٹی نے۔ تو اس میں ایک بات یہی ہے کہ ایک تو سیاسی مقدمات واپس لیے جائیں سارے، اور تمام سیاسی کارکنوں کی رہائی کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہی ہے جوڈیشل کمیشن، لیکن جوڈیشل کمیشن پر وہ زور دینے کو تیار ہے کہ چلو کوئی گل نہیں، آگے چلیے، مٹی پاؤ۔ اور دوسری بات پھر کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی، اچھا اس پہ بھی نرم گوشہ ہے کہ اچھا مینڈیٹ کی واپسی نہیں کرتے، نہیں مانتے، چلیں آپ کو نہیں وارہ کھاتی تو آپ ایسا کریں کہ 1 سال کے اندر نئے الیکشن کرائیں، اور پھر وہ جو ہے معاملات جو ہیں، یعنی 9 مئی اور 26 مئی کا جوڈیشل کمیشن بقول چیئر افضل مروت مر گیا، یعنی ابتدائی تیاریاں یہ کی گئی۔ باقی معاملات یہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، مذاکرات ہونے چاہیے، چلنے چاہیے اور بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن بات کیسے بڑھے گی؟ پہلی بات جو ہے وہ رہائی والی، تو سارے جو ٹرائل انڈر ٹرائل ہیں، لوگ مختلف مقدمات ہیں، اور یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، امریکہ بہادر بھی کہہ رہا ہے، رچرڈ گرینل بھی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے انٹرویو دیا کہ نہیں وہ غیر سیاسی ہے، مطلب وہ کھلاڑی آدمی ہے اور وہ سیاست کی نہیں جانتا، لیکن وہ دوسرے سیاستدانوں سے بہتر ہے، لہٰذا ہم جو ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 1 سال کے اندر الیکشن ہو جائیں، اور جو ان کی لابنگ ہے وہاں پہ امریکہ میں، وہ یقین دہانی کرائی رہی ہے کہ جناب جو بائیڈن نے تو بالکل خاموشی اختیار رکھی، کچھ کیا ہی نہیں امریکہ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آگے کریں، اور پھر جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اچھا ایڈا آسان بھی نہیں گا۔ قومی سلامتی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سیریس ہے۔ یہ جو ہمارے جو ایٹمی پروگرام ہے یا ہمارا میزائل پروگرام ہے، اگر اس کی کسی کی خواہش پہ اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے کمرے میں کوئی الماری ہے اس کے اندر رکھی، اور جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ اٹھا کے دوسرے کو دے دے گا، یا کہے گا جی میں لاک کرتا ہے جو کوئی گل نہیں، جان دو، فکر ہی نہ کرو۔ نہیں، اس پہ فکر ان کو ہے اور فکر رہنی چاہیے، اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکے گا۔ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ انڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس 20 جنوری کو جو ہے نا وہ آپ ٹارگٹ بنائیں، ڈیڈ لائن بنائیں۔ مذاکراتی ٹیم کو یہ کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سب کے سب پہنچیں لازمی 2 جنوری کو، لیکن 6 جنوری کو آنا القادر ٹرسٹ کا فیصلہ، اگر اس میں بھی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسری نشست ہوگی، ساری باتیں مانی جائیں گی یا معاملات بالکل مذاکرات طے ہو جائیں گے اور یس نو ہو جائے گا، نہیں ہوگا، یہ تو طویل ہوگا۔ دونوں جانب سے تاخیری حربے استعمال ہوں گے، اور ہوتے ہیں اسی طرح جیسے مقدمات میں کیے جاتے ہیں، تو وہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے پھر؟ بہرحال عمران خان صاحب نے اپنے رہنماؤں کو باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا کہ کس انداز میں چلنا ہے، کس نہیں چلنا ہے۔ ان کا مذاکرات جاری رکھے، لیکن میں سول نافرمانی کی کال واپس نہیں لوں گا۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نہیں لیں گے، یا حکومتی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ کال نہیں واپس لیں گے
تو یہ تو بتائیں سول نافرمانی چل کہاں رہی ہے؟ اور ایک اور مطالبہ بھی آ گیا، وہ جو میں نے کہا دہشت گردی اور دہشت گردوں سے بدلہ لے لیا گیا، تو آپ کو پتہ ہے نا افغانستان میں گھس کے ہماری فورسز نے بدلہ لیا ہے، جہاں پہ خودکش بمبار تیار کیے جاتے تھے، دہشت گردوں کی تربیت کر کے ہماری طرف بھیجے جاتے تھے، وہاں باقاعدہ انہوں نے 70 سے زیادہ لوگ مارے اور 200 سے زیادہ زخمی ہیں، اور بار بار انہیں افغانستان کو کہا تھا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اسے روکیں، لیکن نہیں روک سکے وہ۔ تو اب جو خوارج جو مارے گئے ہیں انہوں نے اپیل کی ہے، ایک ٹویٹ دیا ہے، اور ٹویٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ جناب ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ظلم کا ہاتھ روکیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر فوج جو ہے ان کی، وہ فوج جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے رائل انڈین آرمی، یہ ٹویٹ میں لکھا انہوں نے، پاکستانی فوج کو رائل انڈین آرمی قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا اس کے خلاف بس جہاد کریں جی، کھڑے ہو جائیں سارے، اور ان کی جو مصنوعات ہیں فوجی مصنوعات وہ اس کا بھی بائیکاٹ کریں۔ بھائی وہی گل ہوئی نا جی پہلے اپیل کی تھی کہ جناب پہلا بائیکاٹ یہ ہے کہ فوجی جتنے بھی ادارے ہیں اور ان کی جو ہے جو کچھ بھی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو وہ تو کچھ ہوا نہیں۔ اسٹاک ایکسچینج تو بتا رہی ہے کہ ان کے شیئر بڑھ گئے، مہنگے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو اب خوارج نے بھی کہہ دیا کہ جناب بائیکاٹ کر دو ان کا، یہ تو رائل انڈین آرمی ہے۔ تو اس قسم کی ٹویٹ کی انہوں نے۔ تو معاملات گڑبڑ ہیں، قومی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ابھی مارا ہے اور مزید ماریں گے، کیونکہ جس انداز میں جو کرم ایجنسی میں یا پارا چنار میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور 100-200 آدمی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز جو آئی ہیں وہ اتنی عبرتناک ہیں اور پریشان کن ہیں کہ لوگ پورا پاکستان پریشان ہے اس پہ، اس غم میں برابر کا شامل ہے۔ کیوں کہ وہاں جوانوں کو بالوں سے پکڑ کے ان کی گردنیں اتاری جا رہی، ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی، کوئی صاحب دل جو ہے اسے دیکھ نہیں سکتا۔ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں مورچے یہ وہ، اور اب KPK نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا، حکومت نے، انہیں تو وفاق سے مانگ لیا، اس وفاق سے مدد مانگ لی، FC مانگ لی جس وفاق پر حملہ کرتے ہیں بار بار۔ اب آپ خود سوچ لیں، میں تو کچھ نہیں کہتا، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کون ہے سہولت کار؟ تو بات کہاں آتی ہے؟ بات آتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پر۔ TTP پہ آتی ہے بات کہ وہ وہاں شامل ہیں، وہاں آباد کیے گئے تھے، اور ان کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فساد ہے پارا چنار میں نے 2-3 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ اس پہ کان کھلے رکھیں ورنہ یہ کام بڑھ جائے گا، تو اب بہت بڑھ چکا ہے۔ لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کو جب تک 100-200 آدمی نہ مرے جب تک ان کو آنکھیں نہیں کھلتی۔ اب آنکھیں کھلی ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پنجاب نے وہاں امداد بھیجی ہے، اور باقی بھی دائیں بائیں سے بھی امداد وہاں آ رہی ہے، عیدی والے بھی امداد لے کے گئے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ اپنے ہی ملک میں مارے جائیں، مسلک کے نام پہ، زبان کے نام پہ، یا مذہب کے نام پہ، یا کسی اور؟ یہ تو کوئی بات نہیں، سب کو جینے کا حق ہے، یہاں تو اقلیتوں کو بھی حق ہے، اور برابر کا حق ہے، مساوی حق ہے۔ تو پھر وہاں یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اتنی جانیں ضائع ہوئی، انسانی جانیں۔ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی جانیں ضائع ہوئی، اور انسانی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، اس کا مذہب، مسلک کچھ بھی ہو، وہ اتنی ہی قیمتی ہے جتنی قیمتی کسی ایک کی جان ہے۔ تو یہ معاملات بھی گڑبڑ ہیں، اور وہاں معاملات جو ہے امن کا مسئلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں JUI کی۔ JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری نے دھمکی دی ہے کہ جناب اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے جو مولانا صاحب سے طے ہوا ہے، تو پھر ہم بھی U-ٹرن لے سکتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کہا حکومت بھی لیندی ہے اور PTI بھی لیندی ہے، تو اسی لے لیں گے تو کہڑی قیامت آ جائے گی۔ تو معاملات یہ بھی گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مولانا افہام و تفہیم کے عادی ہیں، بات چیت کے عادی ہیں، ان کے دروازے مذاکرات کھلے رہتے ہیں، وزیر اعظم سے ایک ملاقات ہوئی، بعد میں پھر مزید ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن جہاں مذاکرات کی بات ہے نا، مذاکرات میں پہلے ہی مسئلے پہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہم کہہ رہے تھے، یعنی میں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، 2 نہیں شاید 1، 26 والا، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت اس بات پہ بھی راضی ہوتی ہے کہ چلو 9 مئی کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سبھی شواہد موجود ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ہر چیز موجود ہے ان کے پاس،
اور سزائیں بھی دے دی گئیں، اور مزید سزائیں جو ہیں وہ بھی 6 جنوری سے پہلے آ سکتی ہیں، تو اس پہ بھی شاید کمیشن کی وہ بات مان لے. لیکن اس سے تو پہلے ہی پی ٹی آئی نے کہا نہیں چلو رہن دو، مٹی پاؤ، جانے دو، اگلی باتیں کرو. اصل بات ہے رہائی کی. تو کیا صرف عمران خان کی رہائی؟ باقی جو کارکن ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور باقی جتنے بھی ہیں، سرفراز چیمہ یا باقی لوگ جو ہیں ان کا، محمود الرشید اور عام کارکن، تو یہ معاملات تو گڑبڑ. یا جن کو سزائیں ہوئیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا سلوک کیا؟ کیا ان سے ملاقاتیں ان کے خاندانوں کے لیے سے کی؟ کیا ان کو کوئی وظائف دیے؟ کیا ان کا کوئی اشک سوئی کی؟ نہیں کی. ماضی میں اگر دیکھیں تو سیاسی پارٹیاں کرتی تھی اپنے کارکنوں کے لیے، لیکن اب یہ رواج ختم ہو گیا. اب کارکن جو ہے وہ سارا ظلم سے ہیں، اور جو رہنما ہیں وہ عیش کریں. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.